السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حضرات گرامی اور ہمارے معزز بھائیوں اور خواتین اسلام، ہمارے لیے یہ بہت ہی سعادت اور خوش قسمتی کا موقع ہے کہ آج ہمارے لیے دو خوشیوں کے دن جمع ہو گئے. ایک جمعے کا دن اور دوسرے آج ہی کے دن حجاج عرفہ کے مقام پر جمع ہو رہے ہیں. اور یہ اس اعتبار سے وہ دن ہے کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا تو جمعے کے دن ہی عرفہ کا دن پڑا تھا. اور اسی مناسبت سے بعض حضرات اسے حج اکبر بھی کہتے ہیں. ویسے حج اکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑا حج، یعنی عمرے کے مقابلے میں جو حج ہوتا ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے. لیکن عوامی اصطلاح میں اور بعض علماء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، بعض روایتیں بھی ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جمعے کے دن اور عرفہ کا دن یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں. نور علی نور، فضیلت والے دو دن ایک ساتھ جمع ہو جائیں. اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی، آیت کا ایک حصہ جو قرآن مجید کی آخری آیت شمار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اور نعمت سے مراد ہے اسلام کی نعمت. اسلام کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے تمہارے لیے قبول کر لیا اور اس پر راضی ہو گیا. اسی میں میری خوشنودی ہے، اسی میں میری رضامندی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے جب ایک یہودی نے کہا، حضرت طارق ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تمہارے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہمارے پاس ویسی آیت ہوتی اور ایسا پیغام ہوتا، یہ سرٹیفکیٹ ہوتا کہ اس دین میں اب کسی بھی تکمیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نبی اور رسول اب نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی اور امت اب برپا نہیں کی جائے گی. یہ آخری امت ہے، آخری کتاب ہے اور آخری نبی اور رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پوری انسانیت کو قرآن مجید نے خطاب کیا کہ اب اسی دین کو اور اسی قرآن مجید کو اور اسی رسول اور نبی کو آخری رسول کی حیثیت سے ماننے میں ہی تمہارے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے. جب ایک یہودی نے ذکر کیا کہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی شہادت دستاویزی آپ کو ملی ہے، اگر ہمارے ہاں ایسا ہوتا تو ہم اس دن میں جشن مناتے، تہوار مناتے، اسے سیلیبریٹ کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی،
جمعے کا دن تھا وہ بھی ایک عید تھی، عرفہ کا دن تھا وہ بھی ایک عید تھی، مقام بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں عیدیں اس دن جمع فرما دی تھی، ہمیں کسی الگ سے جشن منانے کی اور تہوار منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے گویا اپنے اس قول سے مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دیا اور بتایا کہ مسلمانوں کی عیدیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے ذکر سے وابستہ ہوتی ہیں۔ ہر دن ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، عید کے دن ایک نماز اور بڑھا دی جاتی ہے، واجب قرار دے دی جاتی ہے۔ کون سا ایسا مذہب ہے، کون سی ایسی تہذیب ہے کہ جن تہذیبوں میں اور مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں نام آتے ہی تہوار کا، نام آتے ہی کسی عید کا، ان کے یہاں انسان اپنے کو تمام مذہب کے بندھنوں سے اور مذہب کی پابندیوں سے آزاد سمجھ لیتا ہے۔ لیکن مسلمان ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے مسجد آتا ہے اور دوگانہ ادا کرتا ہے، نماز شکر پڑھتا ہے۔ عید الاضحیٰ آئے اس دن نماز پڑھ کے پھر اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور عبادت اور بڑھا دیتا ہے۔ خوشیاں وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اور سب سے بڑا غم وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ماتم کرنے کی اور غم کرنے کی بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے گناہ ہو سکتے ہیں، رنج کی اور افسوس کی کوئی بات ہو سکتی ہے تو ہماری کوتاہیاں ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں بلندیوں سے نوازا ہے۔ اور عرفات کا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں آج حجاج کرام جمع ہیں، عازمین حج جمع ہیں، عاشقان رسول اور عاشقان الہی اور ربانی جمع ہیں، اور اس طرح جمع ہیں کوئی میلہ نہیں ہوتا، وہاں کوئی بے نیت جمع نہیں ہو جاتا، بے قصد و ارادہ جمع نہیں ہو جاتا، وہاں کوئی غفلت کا ماحول نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنے لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، مسکینی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ زمین پر ہم اپنی پیشانی رگڑ دیں اور اللہ کے سامنے عبدیت اور عاجزی اور بندگی کے اظہار کا کوئی حصہ نہ چھوڑیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کی حالت عرفات کے میدان میں دعا کے وقت ایسی تھی جیسے کوئی بھوکا مسکین ہو اور کسی سخی اور داتا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، ویسے اللہ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی تواضع اور فروتنی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن شیطان اپنے کو جتنا بے اعتبار، جتنا ذلیل، جتنا حقیر سمجھتا ہے اتنا کبھی نہیں سمجھتا۔ آج اس کے ماننے والے اور اس کے بھائی بند اور اس کے چیلے سب کے سب مایوس ہو جاتے ہیں کہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود دین اسلام کو مٹانے اور دبانے کی ہزارہ اور صدہ ہزار کوششوں کے باوجود مسلمان ہر سال بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور نہ صرف کبھی 5 لاکھ سے 10 لاکھ کی تعداد ان کی پہنچ جاتی ہے، سب ایک کپڑے میں، ایک آواز اور ایک تلبیہ کے ساتھ اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور پوری انسانیت کو اللہ کا کنبہ مانتے ہوئے وہ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جا کر وہاں دعا گو ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا امن کا مذہب کیا ہوگا؟ اس سے بڑا امن اور اس سے بڑھ کر اخلاق کا پیغام دینے والا اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے والا اور بندوں کو بندوں کے رب سے جوڑنے والا دین اس روئے زمین پر کوئی نہیں، اور یہ واحد دین ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن رائٹس کا چارٹر رکھ دیا۔ آج 1200-1300 سال کے بعد یونائٹڈ نیشن میں چارٹر بنتا ہے۔ جب ریولیوشن آتا ہے، فرینچ ریولیوشن، اور لوگ ڈارک ایجز سے نکلتے ہیں، تب ان کو یاد آتا ہے کہ انسانیت کا حق کیا ہے۔ انسان کا حق اس نبی امی نے بتایا تھا جو ایک یتیم تھا، ایک غریب گھرانے کا پروردہ تھا، اور جہاں اس کے لیے چمک دمک کی کوئی چیز نہیں تھی، جس نے دنیا کو آئینہ دکھایا اور بتایا کہ انسان کا انسان پر کیا حق ہے اور انسان پر اس کے رب کا کیا حق ہے۔
اس نے روٹھے ہوئوں کو منایا، اس نے ٹوٹے ہوئوں کو جوڑا، اور اس نے یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھا، اور اس نے بتایا کہ مساوات کسی ریس کی بنیاد پر، کسی کلر کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، نیشنلٹی کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ یہ دین عالمی دین، انسان آزاد پیدا ہوا ہے اپنے ماں کے پیٹ سے، اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ غلامی کی زنجیروں میں جس نے بھی انسان کو جکڑا، اسے خود ایک دن غلام بننا پڑتا ہے، اللہ کے یہاں اس کو اس کا حساب دینا ہے۔ دیکھو، ظلم مت کرنا، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر تم صاحب کردار ہو، اگر تم تقوی والے ہو، اگر اللہ کا اور بندوں کا حق پہچانتے ہو، اللہ کے حکموں کی اطاعت بجا لاتے ہو، تو تم سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں عزیز ہو۔ دیکھو، تم عورتوں کے حقوق پامال مت ہونے دینا، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کو مت ستانا، کسی کا حق مت مار لینا، کہ ناجائز طور پر کسی کا مال ہڑپ مت کر لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد تم سے ہماری ملاقات نہ ہو، لیکن دیکھو، میں نے تمہیں اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اللہ کو گواہ بنایا، لوگوں کو گواہ بنایا، اور فرمایا کہ پہنچا دینا اپنے بعد والوں کو، اور بعد والوں نے بعد والوں کو پہنچایا، اور آج تک وہ دین سند کے ساتھ، ایک سلسلے کے ساتھ، سینہ در سینہ، کتابوں سے منتقل ہوتے ہوئے، اشخاص اور افراد سے منتقل ہوتے ہوئے، علماء، مفسرین، محدثین، صوفیہ سے منتقل ہوتے ہوئے، داعیوں سے منتقل ہوتے ہوئے یہ دین ہم تک پہنچائے، اپنی محفوظ شکل میں پہنچائے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کی جا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جاہلیت کے رسم و روایت کو اپنے پیروں کے نیچے آج دفن کر دیا، کوئی اس جاہلیت کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا۔ اب جو قانون چلے گا اسلام کا چلے گا، اب جو تہذیب چلے گی اسلام کی چلے گی، جو اخلاق چلیں گے وہ اسلام کے چلیں گے، اور دوسرا کوئی مذہب، دوسری کوئی تہذیب، کوئی کردار، کوئی اخلاق، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ باقی رہ سکے۔ وہ انسانیت کو نفع پہنچانے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، اور سروائیول آف دی فٹیسٹ کی جو یورپ نے جو فلسفہ پیش کیا، آج دنیا بقائے اصلح کی قائل ہے، بقائے انفع کی قائل ہے۔ اسلام نے یہ تصور بہت پہلے دیا تھا، آپ کو نیک بھی بننا ہوگا اور نفع بھی پہنچانا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے کھڑے ہو کر پوری انسانیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ اور آج اگر کسی کو تلاش ہے کسی دستور کی، آئین کی، کنسٹیٹیوشن کی، کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں سے بھوک مٹا دے، کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے ناخواندگی مٹا دے اور لوگوں کے اندر تعلیم کو عام کر دے، کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں کو فقر کے دلدل سے نکال کر ان کو باعزت مقام عطا کرے، ان کے اندر سے غریبی ختم کرے، اگر کوئی چاہتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، اپنی حکومتوں کی طرف سے قانون کے طور پر اختیار کرے، اسی میں پوری انسانیت کی فلاح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے، اسوہ حسنہ فرمایا گیا، بہترین اسوہ ہے، بہترین اگزامپل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا ہے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ سورہ احزاب میں فرمایا گیا، سورہ ممتحنہ میں فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے، ابراہیم کے طریقے اور ملت اور ان کے دستور کو زندگی میں اختیار کیجئے۔ مسلمانوں سے بھی فرمایا گیا، پوری انسانیت سے فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی تھی، اور ایک قربانی نہیں، صرف یہ قربانی نہیں کہ ایک جانور لے کر اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے، یقیناً یہ عبادت کی شکل متعین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، قرآن و حدیث کی طرف سے۔ لیکن اگر ہم نام لیوا ہیں ابراہیم اور محمد کے، اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے نام کا جز بن جائے محمد، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
کی ایک دلیل قائم ہوتی ہے کہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا جب انتقال ہوا اور عاص بن وائل نے کہا محمد بے نام و نشان ہو گیا، ابتر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. 3 آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمیٹ دیا گیا. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ کی امت کو بھی اس سے راحت ملے گی اور قیامت کے دن آپ کا نشان امتیاز ہوگا، ڈسٹنکشن ہوگا. فرمایا گیا اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے، جھک جائیے، اپنے رب سے اپنا رشتہ استوار کرتے رہیے، مضبوط کرتے رہیے، اور اللہ کے لیے ونحر، قربانی کرتے رہیے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، مٹ جائے گا. دنیا نے دیکھا ابو جہل مٹ گیا، عقبہ بن ابو معیط مٹ گیا، شیبہ مٹ گیا، مٹ گیا عاص بن وائل، مٹ گئے وہ سب جو محمد الرسول اللہ کے نام پر اور چاند پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ان کا نام و نشان مٹ گیا. اب مٹ گیا ان لوگوں کا نام و نشان جنہوں نے چھیڑ کرنے کی کوشش کی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و مقام سے. اور مٹ جائے گا ان لوگوں کا نام جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت باقی رہے گی، ہمارا منصب باقی رہے گا، ہمارا نام و نشان باقی رہے گا. ظلم کرنے والے دنیا میں باقی نہیں رہتے، تاریخ گواہ ہے. آج مسلمانوں کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اپنا گھر وطن اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں بھاگنے اور جانے کی ضرورت نہیں. پورے یقین و اطمینان کے ساتھ ابراہیمی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑا، کہا گیا فلسطین چلے جاؤ، فلسطین چلے گئے. فلسطین و شام کا سرسبز و شاداب علاقہ، ایسی گرین اور کلین جگہ، کہا گیا کہ اب مکے جانا ہے، آپ کو بے آب و گیاہ جگہ پر جانا ہے جہاں نہ کوئی آدم، نہ آدم زاد، نہ پودا، نہ درخت. کہا گیا اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ دو، ہاجرہ کو چھوڑ دو جو مصر کی شہزادی کے گھرانے سے تھی اور ایک شاہی گھرانے کی خاتون تھی. کہا گیا اس نوجوان بیوی کو یہاں چھوڑ دو، بچے کو یہاں چھوڑ دو اور ان کو اللہ کی عبادت کے لیے لگا دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قربانیاں لی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی قربانیاں لی گئیں. پھر حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں جو اولاد ہوئی تھی، نہ صرف ان کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا بلکہ فرمایا گیا کہ ان کے گلے پہ چھری چلا دو. اور خواب میں بتایا گیا تھا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن چاہتے تو خواب کا کوئی اور مطلب لے سکتے تھے، لیکن ٹھیک جیسے فرمایا گیا تھا خود سپردگی کے لیے تیار ہو گئے. باپ تیار ہو گئے، بیٹا تیار ہو گیا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کسی مکتب میں بیٹھے تھے یا کسی کی نظر کا فیض تھا؟ نظر کا فیض تھا ابراہیم کی نظر کا، ہاجرہ کی نظر کا. جو خواتین میری گفتگو سن رہی ہیں وہ اس بات کو اپنے دامن دل سے باندھ لیں کہ ماں کی تربیت تھی جس نے بے آب و گیاہ جگہ پر خالی نہیں چھوڑا تھا بیٹے کو، اور اس کے سینے میں وہ ایمان کا جذبہ موجزن کر دیا تھا کہ جب قربانی مانگی گئی تو بیٹے نے کہا آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے کہیں آپ کو رحم نہ آ جائے. جیسا اللہ کا حکم ہے ففعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما، جب دونوں نے سرنڈر کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. یہی اسلام ہے، اپنے کو اللہ کے حکموں کے حوالے کر دینا، جب جو کہا جائے اس کے لیے بے چوچرا تیار رہنا، سر تسلیم خم کر دینا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پریشانی، مصیبت، آزمائشیں انبیاء کے ساتھ آتی ہیں، پھر اس کے بعد والوں کے ساتھ آتی ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ امتحانات اور آزمائشوں سے گزارا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری ہے. ابتلاءات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھیے، آپ کی جوانی دیکھیے، نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھیے، بعد کی زندگی دیکھیے. نبی جس گھرانے کا ہوتا ہے وہ معزز گھرانہ ہوتا ہے،
شریف گھرانہ ہوتا ہے. نبی کو جو شکل و صورت عطا کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت، اس کے برابر کوئی نہیں ہوتا ہے. نبی کو جو علم عطا کیا جاتا ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہوتا ہے. جو ان کو ذہانت عطا کی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے. سب نے قربانیاں دی، اپنے گھر بار کی قربانی دی، اپنے عزیزوں کی قربانی دی، اپنے رشتہ داروں کی قربانی دی. کیا نہیں چھوڑا ان لوگوں نے؟ کس لیے یہ کیا؟ کس لیے اپنے آپ کو مٹایا، اپنے وجود کو مٹایا، اپنے بال بچوں کی محبت کو مٹایا، اپنے وطن کی محبت کو مٹایا؟ سب کچھ مٹایا تو اللہ نے ان کو بلندی عطا کی. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں نصیب فرماتا ہے. فَهُوَ فِي عَيْنِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ. وہ اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں بہت بڑا ہوتا ہے. اسی لیے بار بار اذان میں یہ کہا جاتا ہے کہ اعلان کیا جائے اللہ سب سے بڑا ہے، تاکہ انسان کو یہ احساس ہوتا رہے کہ میں بڑا نہیں ہوں، میرا نام بڑا نہیں ہے، میرا علم بڑا نہیں ہے، میری دولت بڑی نہیں ہے، میرا خاندان بڑا نہیں ہے. سب مٹ جانے والی چیزیں ہیں. جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اخلاص ہے. جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کے لیے جذبہ خیر سے کیا گیا کام ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ میرا اچھا تذکرہ، میری شہرت، میری نیک نامی آنے والوں میں باقی رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا کہ ان کا نیک نام باقی رکھ دیا گیا آنے والوں میں. آج مسلمان بھی حضرت ابراہیم سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ وہ میرے تھے، یہودی کہتے ہیں کہ وہ میرے تھے، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، جنہوں نے نبیوں کو ستایا، لیکن حضرت ابراہیم کے نام پر ایک ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے بعض عرب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اس کو ایک مثلث بنا دیا ہے کہ عیسائیت اور یہودیت اور اسلام یہ تینوں دیانت ابراہیمیہ ہیں، ایک ابراہیمی دین ہے. گویا آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کو مکمل کرنے کے لیے آئے اور جنہوں نے فرمایا کہ کوئی عیسائی اس وقت تک اللہ کے یہاں مقبول نہیں جب تک کہ آخری دین کو نہ مانے، کوئی یہودی اللہ کے یہاں مقبول نہیں جب تک کہ آخری دین کو نہ مانے. انہوں نے اس فرق کو مٹانے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اہم مقامات پہ اور منصب پہ فائز کر رہے ہیں کہ جو یہودیت نواز ہیں، صہیونیت نواز ہیں، جو اسرائیل سے دوستیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سمجھے گا، ان کو ان کے تخت و تاج سے محروم کرے گا اور ان کو اتارے گا. کوئی دنیا میں بچنے والا نہیں ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حکمراں ہوں، میں فرما روا ہوں. سب سے بڑا بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. سب سے بڑا بادشاہ وہ ہے جو سب کا بادشاہ ہے، سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے. وہ دیکھ رہا ہے، اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، اس نے ایک وقت دے رکھا ہے. یہ وہ ایام ہیں جس میں ہمیں اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے. کل کی فجر سے ہر فرض نماز کے بعد خواتین بھی گھر میں آہستہ آواز میں، مرد حضرات بھی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں یا کسی وجہ سے جماعت میں شامل نہ ہو سکے ہوں تو انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں، ہر حال میں ہمیں تکبیر تشریق پڑھنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور 13 ذی الحجہ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ایک بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے آج کے ماحول میں جہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر موقع سے مسلمان اپنے کو ایک صاحب کردار کی حیثیت سے پیش کرے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر کام کو کرے. ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم جانور خرید رہے ہیں، جانور ہم ذبح کریں گے، یہ سب اللہ کے ہاں مقبول ہے. لیکن ہماری وجہ سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو اس بات کی کوشش کی جائے، زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ قربانی کی جو آلائش ہے محفوظ جگہ پر اس کو ضائع کیا جائے. یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کا راستہ رکے، کسی کے گھر کے سامنے کوئی گندگی لگ جائے. ظاہر ہے کہ یہ وہ مسجد اور یہاں جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کروں اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، لیکن مسلمانوں کا معاملہ تذکیر سے جڑا ہوا ہے، یاد دلانے سے جڑا ہوا ہے. آپ مجھے یاد دلائیں، میں آپ کو یاد دلاؤں، اور ہم سب مل کر بہتر سے بہتر طریقے پر قربانی کا یہ فریضہ اور قربانی کا یہ وجوب
ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول سے مقبول تر بندے بننے کی کوشش کریں، اور قربانی کی جتنی قسمیں ہیں اس کے لیے اپنے کو تیار کریں، اس کے لیے اپنے اندر شجاعت اور ہمت پیدا کریں، جرأت پیدا کریں۔ اور ایک اہم اعلان کہ انشاءاللہ اس مسجد میں اتوار کے دن جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 جولائی بھی ہے اور 10 ذی الحجہ بھی ہے، انشاءاللہ یہاں نماز عید الاضحیٰ 6:20 پر ادا کی جائے گی۔ بہتر ہے کہ آپ حضرات نماز فجر کے لیے تیار ہو کر آئیں۔ ٹھیک اس دن 5:20 پر فجر کی نماز ادا کی جائے گی۔ عام طور سے 5:10 پر ہوتی ہے، صرف اس دن کے لیے یہ وقت تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ 6:20 پر جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے مختصر سی گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بڑی تعداد میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہوں، اور اس کے بعد اپنی قربانیوں کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق سے نوازے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آج عرفات کے حاجیوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ رکھ دے، پوری امت اور انسانیت کے لیے ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہر طرح کے انحطاط سے، ہر طرح کے ادبار سے، پریشانی اور الجھن سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، عروج عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، امن و امان اور صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہر طرح کا خیر مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔